سفیانیین، یہ سفیانی لوگ نکلیں گے۔ یہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ خالد ابن یزید ابن ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ فرمایا یہ لوگ نکلیں گے، شام سے نکلیں گے، یہ میری امت کا قتل عام کریں گے، مسلم ریاستوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ جب نکلیں گے ان کی جنگ جو ہے سب سے پہلے مصریوں کے ساتھ ہوگی، اور مصریوں سے جو قبیلہ نکلے گا اس کا نام ہے ابقا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کی جنگ ہوگی، اس جنگ میں سفیانیوں کو فتح ہوگی۔ یہ سفیانی وہاں سے نکلیں گے اور پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ فرمایا آسیہ کے اندر، اوروپا کے اندر، ایون کہ اتنا چھائیں گے کہ بیت المقدس کو بھی یہ فتح کریں گے۔ لیکن جیسے ہی فتح کریں گے، جو ظلم پہلے ہو رہا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا۔ یہ وہاں پہ آ کے بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا دیں گے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا۔ فرمایا ان میں سے ایک لشکر بڑھے گا۔ کہاں پہ بڑھے گا؟ فرمایا کعبہ مکرمہ کی طرف۔ جب وہ کعبہ مکرمہ کی طرف بڑھے گا، لَيَؤُمُّونَ الْبَيْتَ، وہ قصد کرے گا، ارادہ کرے گا، لِرَجُلٍ مِّن قُرَيْشٍ، وہاں پہ قریش میں سے، میری آل میں سے ایک شخص بیٹھا ہوگا، صرف اس کو قتل کرنے کے لیے ان کا لشکر نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ شام سے نکلے گا۔ اور فرمایا جب وہ بیدا کے مقام پہ پہنچے گا، تو بیدا کے مقام پہ پہنچ کے، آج بھی یہ مقام ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کو بیدا کہتے ہیں۔ فرمایا جب وہاں پہ پہنچیں گے زمین پھٹے گی، یہ سارے کا سارا لشکر جو ہے زندہ زمین کے اندر دنس جائے گا، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ کوئی بھی شخص آپ سے کہے یا آپ کے سامنے ذکر کرے کہ فلان جو ہے وہ امام مہدی ہے یا اس نے دعویٰ کر دیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کا ذہن اس لشکر کی طرف جانا چاہیے کہ جب تک کوئی لشکر بیدا کے مقام پہ زمین کے اندر دنس نہیں جاتا ہے، اس ٹائم تک کوئی بھی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مہدی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا شخص ہو سکتا ہے۔ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کو سپورٹ کریں گے کہ یہ مہدی ہے، وہ بھی جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا تم نے دیکھنا ہے کہ یہ لشکر دنس جائے زمین کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لشکر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ جو رستے میں قافلے آ رہے ہیں وہ بھی تو ساتھ مل جائیں گے، وہ تو اس شخص کے ساتھ قتال کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجبوراً ساتھ ملایا گیا ہوگا، کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ رستے میں مسافر ہوں گے، وہ کہیں گے چلو اسی لشکر کے ساتھ مل جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا اس شخص کو ماننے کا جو کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا آپ کی آل میں سے، اولاد میں سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، فَهُمْ مُسْتَبْصِرُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو ارادتاً آ رہے ہیں جنگ کے ارادے کے طور پہ، وَفِيهِمْ مَجْبُورُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو مجبور ہیں، اور فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو رستے نے جمع کر دیا ہے کہ چلیں یار یہ مکہ مکرمہ قافلہ جا رہا ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب زمین پھٹے گی نا، یہ سارے کے سارے، چاہے وہ ارادتاً آ رہے ہیں چاہے وہ غیر ارادی طور پہ اس قافلے کے ساتھ ملے ہیں، سارے کے سارے لوگ وہاں زمین کے اندر دنس جائیں گے، زندہ درگور کر دیے جائیں گے زمین کے اندر، زمین ان کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ ہاں فرمایا اس لشکر میں سے ایک شخص بچے گا زندہ۔ جب وہ شخص زندہ بچے گا نا، وہ دوڑتا ہوا مکہ مکرمہ میں آئے گا، وہ یہ خبر آ کے دے گا کہ فلاں مقام پہ لشکر آ رہا تھا سفیانیوں کا، اور وہ لشکر جو ہے زمین کے اندر دنس گیا ہے۔ جب یہ بات مکہ تک پہنچے گی نا، مکہ کے لوگوں تک، تو ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد آ جائے گی۔ وہاں پہ لوگ مکہ مکرمہ کے سین میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔